قوم بنی اسرائیل تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جن کی طرف اللہ نے سب سے زیادہ پیغمبر بھیجے، جن میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ موسیٰ آپ 30 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے آئے۔ کوہ طور بلا لیا 30 دن کے لیے، قوم یہاں پر ہے، آپ کوہ طور تشریف لے آئے 30 دنوں کے لیے۔ اس لیے بلایا تاکہ آپ کو توریت عطا کی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور خوشخبری دی کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے توریت نازل کرنے کے لیے مجھے کوہ طور پر بلایا ہے۔ میں 1 ماہ کے لیے کوہ طور جا رہا ہوں، تو میرے پیچھے تمہارے قائم مقام کون ہوں گے؟ حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے بھائی جو نبی بھی تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا میں 30 دنوں کے لیے کوہ طور جاؤں گا اور میرے قائم مقام ہارون علیہ السلام ہوں گے۔ تم سب پر لازم ہے کہ ان کی پیروی کرنا، تم سب پر لازم ہے کہ ہارون علیہ السلام کا حکم ماننا، ایسا نہ ہو کہ تم پھر کسی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو اب وہ سارے کے سارے کام جو موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے وہ ہارون علیہ السلام کرنے لگے۔ اب 2 مناظر ہیں، دونوں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ایک مناظر وہ ہے پہاڑ پہ جہاں موسیٰ علیہ السلام ہے کوہ طور پہ، ایک مناظر ہے یہاں زمین پہ جہاں بنی اسرائیل ہے۔ دونوں جگہ کے مناظر بہت دلچسپ ہے۔ سب سے پہلے کوہ طور کا منظر۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہنچے تو اللہ نے توریت کے مشہور و معروف 10 احکامات وہاں نازل فرمائے، جن کو 10 کمانڈمنٹس بھی کہتے ہیں۔ توریت کے 10 احکامات، جن میں سے کچھ کیا ہے؟ مثلا یہ کہ جو قوم کو ہدایت کرنی تھی کہ میرے سوا کسی غیر اللہ کو نہ ماننا، قوم کو کہنا کہ بت پرستی نہ کرے، ماں باپ کی عزت کرے، کبھی قتل نہ کرے، زنا میں مبتلا نہ ہو، چوری نہ کرے، یہ سب کچھ نہ کرے۔ ایک کام ہوا اس دوران، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا 30 دنوں کے لیے، لیکن بعض حکمتوں کی وجہ سے اللہ نے ان میں 10 دن کا اضافہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہے، یہی وہ موقع ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گویا ہوئے، کہا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دو بدو گفتگو کا شرف تو بخشا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے دیکھ بھی سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آپ مجھے ہرگز دیکھ نہیں پائیں گے، ہاں ایک کام کیجئے، بظاہر میرے الفاظ ہے، خلاصہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے، ہاں یوں کیجئے، اس پہاڑ کو غور سے دیکھتے رہیے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ بس یہ کہنا تھا کہ ایک پہاڑ نما چٹان پر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی، لمحوں میں وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، لمحوں میں چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی تجلی کو کون برداشت کرے؟ تو اب منظر کیا ہے؟ ادھر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے توریت کی آیت نازل فرما رہا تھا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے دوبارہ زمین کی طرف آئیے، بنی اسرائیل کیا کر رہے ہیں؟ جب موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے بعد واپس نہ آئے تو وہاں تو بے چینی پھیلنا شروع ہو گئی، سب کہنے لگے 30 دن کا کہہ کر گئے تھے۔ ایسے میں اب ایک کریکٹر آ رہا ہے اس کہانی میں، اس کا نام ہے سامری۔ یہ کون ہے؟ یوں تو انسان ہے لیکن فطرتاً ایک شیطان صفت انسان ہے، تھا بنی اسرائیل میں سے لیکن فرعون کا حامی تھا، بنی اسرائیل کا غدار تھا۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام 30 دن کا کہہ کر گئے تھے اور جب ان دنوں میں اضافہ ہو گیا، اس شخص نے کیا کیا؟ سامری نے، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے بنی اسرائیل کے خیموں میں، کیمپس میں جا کر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ بھائی اب واپس نہیں آئیں گے موسیٰ علیہ السلام، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اگر واپس آنا ہوتا 30 دن کا کہہ کر گئے تھے آ جاتے، تو واپس نہیں آئیں گے۔ اچھا تو کیا کریں؟ کہا بھائی جب وہ واپس نہیں آئیں گے تو ہمیں اگر اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنا ہوتا تھا تو کس کے ذریعے کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کرتے تھے نا، وہ تو واپس نہیں آئیں گے، معاملہ ختم ہو گیا، کیونکہ 31 دن ہو گئے، 32 دن ہو گئے مثلا۔ تو اب چونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ سے رابطہ نہیں کر سکتے تو پھر ایک کام کرتے ہیں۔ اس نے ایک تدبیر بھی بتائی، اس نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ دیگر اقوام جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ کیسے اپنے خداؤں سے رابطہ رکھتی ہے، وہ بت پرستی کے ذریعے اللہ سے رابطہ رکھتی ہے نا، تو ہم ایک کام کرتے ہیں۔ اس نے ایک چیز پر کنونس کر دیا، کہا ہم یوں کرتے ہیں کہ ایک گائے کے بچڑے کا بت تراشتے ہیں، اس کی پوجا کریں گے، اس کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ یعنی یہ سامری کا پلان ہے،
جو اس نے بنی اسرائیل کو دیا۔ قصہ مختصر یہ ہے، بنی اسرائیل سامری کی بات ماننے پر تیار ہو گئے۔ فیصلہ ہوا کہ بنی اسرائیل کی خواتین کے پاس جو سونا تھا، بنی اسرائیل کی خواتین کے پاس جو چاندی تھا، اسی سونے سے ایک گائے کا بچڑا بنایا جائے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہے، نیچے کا سارا منظر نامہ ہی بدل گیا۔ نیچے کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کے لوگ سب کچھ بھول بھال کر اس شغل میں مشغول ہو گئے۔ کس شغل میں؟ یعنی زور و شور سے گھر گھر جا کر سونا جمع ہو رہا ہے، چاندی جمع ہو رہا ہے، آگ کی ایک بڑی بھٹی تیار کی جا رہی ہے۔ کیوں بھائی؟ بت تراشیں گے، بت بنائیں گے، سونے کا بچڑا بنائیں گے، اس کی پوجا کریں گے، اس کی عبادت کریں گے۔ سب بھول گئے، اس کام میں شروع ہو گئے سب، یہاں تک کہ گائے کا ایک بچڑا ڈالا گیا اور اس کو کاٹ جھانٹ کر اور سوار کر تیار کیا گیا۔ اور اب جب یہ کام ہو گیا تو باقاعدہ تمام خیموں میں اعلان کیا گیا کہ بھائی گائے کا بچڑا تیار ہو گیا ہے، سونے کا بچڑا تیار ہو گیا ہے، کل جشن کا دن ہے، کل ہم اپنے خدا یعنی اس بچڑے کی اجتماعی طور پر پوجا کریں گے۔ اعلان ہوا کہ کل ہم اس بچڑے کی پوجا کریں گے۔ اب ادھر یہ اعلان ہوا، بنی اسرائیل میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے، نکاروں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ تو ہارون علیہ السلام اور کچھ گنتی کے لوگ تھے جو بنی اسرائیل کو روکتے رہے، یہ کیا کر رہے ہو، یہ مت کرو۔ بنی اسرائیل ہارون علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے۔ یہاں یہ جشن منایا جا رہا ہے، زمین کا منظر یہ ہے جہاں بنی اسرائیل جشن منا رہے ہیں اور انہوں نے بچڑا بنا لیا ہے۔ سامری اس کا مین کریکٹر ہے جس نے سب کو کنونس کر دیا ہے، بچڑے کی پوجا کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ وہاں کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام توریت کے احکامات لیے پہاڑ سے نیچے آ رہے ہیں۔ وہاں منظر کچھ اور ہے، یہاں منظر کچھ اور ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے تشریف لائے اور قوم کا یہ عالم دیکھا تو آپ سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے کوہ طور سے نیچے اور اس قوم کا جس کو بتا کر گئے تھے یہ مت کرنا، اس قوم کا جس کو بچایا تھا فرعون سے، اس قوم کا جس پر سارے احسانات کیے تھے با حکم خدا۔ موسیٰ علیہ السلام جب یہ سب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے اور وہ کیا کریں گے؟ یقیناً کچھ ایسا کہیں گے اور کریں گے جس سے پھر یہ منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا۔ کیا کریں گے؟ اب جب موسیٰ علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی، خداوند تعالیٰ نے بتایا، بنی اسرائیل نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے، بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے، سب کچھ بھلا دیا ہے، سارے احسانات بھلا دیے ہیں، سارے احکامات بھلا دیے ہیں۔ تو اب بنی اسرائیل کے مرد اور عورتیں خوش ہو رہے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کر ایک سونے کے بچڑے کی پوجا کرنے اور سجدہ کرنے میں مصروف ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی، آپ بہت غمگین ہوئے کہ ان کو نجات دلانے کے لیے خدا نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، کیا کچھ نہیں کیا تھا، اور اتنی جلدی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے ہی ہاتھوں سے ایک سونے کے بچڑے کو سجدہ کر رہے ہیں کہ بستی والے اپنے طور پر یقین کر چکے ہیں۔ سامری نام کے ایک شخص نے جس نے سب کو یقین دلا دیا ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، چیپٹر کلوز، بات ختم ہو گئی ہے، وہ یقین کر چکے ہیں، انہوں نے بچڑا بنا لیا ہے، اس کی عبادت کی تیاریاں ہو رہی ہے، ایونٹ ہے، عید جیسا سما ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ اور ایسے میں موسیٰ علیہ السلام بستی میں داخل ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پجاریوں کے لیڈر سامری سے مخاطب ہوئے، سامری تم یہ کیا کر رہے ہو؟ سامری کا جواب سنیے کہ بات یہ ہے کہ میں نے ایک فرشتہ دیکھا تھا جو یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے اس فرشتے کے قدموں کی خاک اٹھا لی اور اس بچڑے کو بنانے کے بعد اس میں شامل کر دی، تو اس خاک کی بدولت اس بچڑے سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ جب آواز آنا شروع ہو گئی ہم سب سمجھ بیٹھے کہ یہ خدا کی آواز ہے، یہی خدا ہے، ہم پوجا کرنے لگے۔ مختصر یہ ہے کہ وہ شیطان کے مکمل بہکاوے میں آ چکا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا سامری سے ڈائلاگ، اب موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام سے ڈائلاگ۔ ہارون، آپ نے قوم کو اس شرک سے کیوں نہیں روکا؟ میں آپ کو قائم مقام بنا کر گیا تھا۔ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام، مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ قوم آپے سے باہر ہو چکی تھی، یہ تو میرے قتل کے در پہ ہو گئے تھے، اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سامری سے گویا ہوئے، سنیے کیا کہا اور پھر دیکھیے کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے فرمایا، سامری دیکھ، اب ہم تیرے اس جھوٹے خدا کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یعنی بچڑے کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے
بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے وہی بچڑا جس کی یہ پوجا کرنے کو ساری قوم جمع ہو گئی تھی، آپ علیہ السلام کے حکم سے بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے اس بچڑے کو آنکھ میں ڈال دیا گیا، اس بچڑے کو توڑ کر ذرات میں تبدیل کر دیا گیا، ذرات کو پانی میں بہا دیا گیا، تاکہ بنی اسرائیل دیکھ لے کہ اگر یہ سچا خدا ہوتا تو اس کا اتنا برا حال نہ ہوتا۔ اب اگلی بات سنیے، اب موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کیا کہا اور کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سامری، اللہ تجھے ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر رہا ہے کہ اگر اب تجھے کوئی ہاتھ لگائے گا نا تو تو ناقابل برداشت اذیت میں مبتلا ہو جائے گا، اگر کسی نے تجھے ٹچ کیا نا تو تو ناقابل برداشت اذیت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب پوری زندگی مرتے دم تک تیری یہی سزا ہے کہ تو چیخ چیخ کر لوگوں سے منتیں کرے گا کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، کوئی میرے قریب نہ آئے۔ سامری کا یہ انجام ہوا، بچڑے کا وہ انجام ہوا، بنی اسرائیل کا یہ انجام ہوا کہ ان کو بھی سخت ترین سزائیں دی گئی،